الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي وسطها والمسيح آخرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. کتنی تعداد ہوگی؟ تو یہ پیچھے کیوں چلے گئے؟ ٹوٹل تعداد تو ابھی میرا خیال 800-900 ہے. پچھلے سال 900-950 تھی، لیکن برآمدے کے اندر اندر آتی تھی. یہ وہ اتنی دور کیسے چلے گئے؟ وہ کیا تھی؟ صوفیوں آگے آ جاؤ، شرافت سے آگے آ جاؤ. کوئی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا نظر نہ آئے، کوئی ٹیک نہ لگائے، آپ کی ذرہ نوازی ہوگی. ہمت کرو. یہ جو دور دور جا کے بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، آگے آ جاؤ، سامنے آؤ، سامنے جلدی کرو. یہ جو درمیان میں خلا ہے نا، اس کو پر کرو. کوئی صوفی اپنی جگہ نہ بیٹھے، تھوڑا تھوڑا میری طرف حرکت کرو. کوئی صوفی اپنی جگہ نہ بیٹھے، تھوڑی تھوڑی حرکت کرو. شاباش، ہمت کرو، ہمت کرو. یہ دیوار کے ساتھ ٹیک نہ لگاؤ، جو دین کے سبق کا حصہ ہے. دیوار کے ساتھ ٹیک مت لگاؤ. یہ صوفیوں کو آگے کرو جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ان کو آگے بٹھاؤ تھوڑا سا. مسجد کے اندر کوئی بھی نہ ہو، مسجد کے حال میں کوئی ساتھی نظر نہ آئے مجھے. مسجد کے حال میں کوئی بھی نہ ہو. یہ دیکھو ذرا، مسجد کے حال میں تو کوئی نہیں ہے. یہ بھیجو ذرا کسی کو اندر. ہے سو رہے ہیں، ان کو اٹھا دو. اٹھاؤ ان صوفیوں کو جو اندر جا کے سو رہے.
مسجد کے برآمدے میں آ جاؤ، کسی کی دم بھی اندر نہ ہو مسجد کے، جلدی جلدی ہمت کرو، یہ دروازہ میں نے بند کروانا ہے مسجد کا، برآمدے میں آؤ، ہمت کرو، مسجد کے حال سے ادھر آؤ میری طرف، میری نظروں میں سب آ جاؤ، یہ جو سوئے ہوئے ان کو اٹھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلسل صبح سے آپ اسباق پڑھ رہے ہیں۔ ابتداءً دو تین بنیادی باتیں سمجھیں اس میں، اور تھوڑا سا دھیان سے سمجھیں۔ آپ میں سے بعض صوفیوں کو پتہ ہے کہ میں سبق سنتا بھی ہوتا ہوں ساتھ، تو آج پہلا دن تھوڑی سی رعایت کروں گا، کل سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، تو بہت توجہ کے ساتھ سبق سنیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے تو کوئی منکر حدیث آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ ہم دلائل کی دنیا میں اتنا مستحکم اور مسلح کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہودیوں کا ہے، ایک عیسائیوں کا ہے، ایک مسلمان کا ہے، اور ایک نظریہ قادیانیوں کا ہے۔ چاروں میں اختلاف موجود ہے۔ یہودیوں کا نظریہ تو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، اور ابھی اسی آیت پہ ہم نے بحث کرنی ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی پہ لٹکا دیا ہے۔ اصل میں یہاں اختلاف ایک اور ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان، تینوں کے مذہبی لٹریچر میں یہ بات موجود ہے کہ مسیح دو آنے ہیں، ایک کو مسیح ہدایت کہتے ہیں اور ایک کو مسیح ضلالت ہے، ایک ہدایت کا مسیح اور ایک گمراہی کا مسیح۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے تشریف لائے تو یہودیوں نے ان کو گمراہی کا مسیح سمجھ کر اپنے گمان کے مطابق سولی پہ لٹکا دیا، اور جب قیامت کے نزدیک دجال آئے گا تو یہ یہودی اس کو ہدایت کا مسیح سمجھ کر اس کے پیچھے لگیں گے۔ یہ یہودی بہت بڑا دھوکہ کھا گئے۔ عیسائی اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کا مسیح سمجھتے ہیں، اور دجال کو گمراہی کا مسیح۔ یہ ایک ابتدائی باتوں میں سے ایک اور بات میں نے واضح کی ہے۔ تو یہودیوں کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہایت مختصر الفاظ میں نے ذکر کیا۔
یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا۔ عیسائیوں کا نظریہ، ایک کثیر تعداد جو عیسائیوں کی ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر تو لٹکائے گئے، 3 دن قبر میں رہے، پھر زندہ ہو کے آسمانوں پہ چلے گئے۔ اور عیسائیوں کے ایک اور گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ بغیر سولی پہ لٹکائے وہ آسمانوں پہ ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے۔ آسمانوں پر ہیں، اس پر متفق ہیں، دوبارہ کس حیثیت میں تشریف لائیں گے؟ عیسائی کہتے ہیں وہ خدائی کی حیثیت میں آئیں گے فیصلے کرنے کے لیے۔ اور مسلمانوں کا نظریہ اس میں یہ ہے، بغیر سولی کے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا، قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے، جب آئیں گے تو نبی ہوں گے، مل کے بولو نبی ہوں گے۔ اگرچہ فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، وہ ایک دلائل کی دنیا کی گفتگو ہے، وہ کچھ تفصیل سے آگے آ رہی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے، جب وہ آئیں گے تو نبی بھی ہوں گے اور صحابی بھی ہوں گے، کیونکہ معراج کے موقع پہ جس نبی نے دنیاوی زندگی میں ہمارے نبی کی زیارت کی ہے وہ فقط سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت اللہ کے نبی بھی ہیں، ہمارے نبی کے صحابی بھی ہیں۔ اسی وجہ سے محدثین اکرام فرماتے ہیں قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا چلا جائے گا وہ ہمارے نبی کا تابعی بنتا چلا جائے گا۔ صدیوں کے بعد تابعین کا زمانہ آئے گا۔ تو یہ مختصر، جب آئیں گے نبی ہوں گے، فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، تو اسلام پھیلائیں گے، عیسائیت کو نہیں پھیلائیں گے۔ آگے کچھ تفصیلی گفتگو آ رہی ہے۔ جبکہ قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے، پہلے نظریہ سمجھو، دیکھیں جب تک باطل کے عقیدے اور نظریے کو نہیں سمجھیں گے کبھی بھی گفتگو نہیں سمجھ آ سکتی۔ باطل عقیدہ قادیانیوں کا کیا ہے؟ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو سولی پہ تو لٹکایا گیا، وہاں موت نہیں آئی، وہاں سے نیچے اترے، یہودی سمجھے کہ فوت ہو چکے ہیں، وہاں سے چھپتے چھپاتے چپکے کشمیر آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ کشمیر۔ اور کشمیر میں ایک لمبا عرصہ زندگی گزار کے محلہ خانیار سری نگر کا علاقہ ہے، وہاں پر ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ جو مرزا قادیانی تھا اس کو جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا تھا۔ اس پہ آپ نے تھوڑا سا ہنسنا ہے، آپ بہت سنجیدہ ہو گئے ہو۔ یہ جہاں تھوڑی سی بات میں بتاؤں اس پہ ہنسنا بھی ہوتا ہے تھوڑا سا، تو ابھی تک آپ سنجیدہ بیٹھے ہیں۔
مرزا قادیانی کو جھوٹ بھی نہیں لکھنا آتا تھا. عجائبات میں سے ہیں. جتنا اجتہاد آپ ابھی پرچوں میں کر کے آئے ہو اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ بڑا عجیب و غریب بات. مجھے آپ ایک بتائیں نا, دیکھو اگر جھوٹ بولنا ہے مرزے نے تو عیسیٰ علیہ السلام تو قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں, تو کم از کم عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا قادیانی کو چاہیے تھا بنی اسرائیل کے علاقے میں رکھے, اور بنی اسرائیل کا علاقہ ہے شام, اردن, فلسطین, تو وہاں رکھنا چاہیے تھا. کشمیر کیوں لے کے آئے؟ آپ میں کوئی کشمیری ہے؟ یہ دیکھو تم بنی اسرائیلی ہو. یہ مرزا عجیب آدمی تھا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر بنی اسرائیلی ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. آپ غصے سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ صوفیوں میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ مرزا عجیب تھا, اس کو جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا تھا, احمق انسان تھا. وہ حماقتیں تو آپ تیسرے ہفتے میں پڑھیں گے, ہمارا تو مضمون ہی بڑا علمی ہے. تو قادیانیوں کا نظریہ سمجھ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ فوت نہیں ہوئے, وہاں سے چھپتے چھپاتے کشمیر آئے اور یہاں پہ ان کا انتقال ہوا, پھر ان کی روح آسمانوں پہ چلی گئی. یہ آپ کی کتاب میں یہ صفحہ نمبر بنے گا, یہ باب دوم حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ قرآنی دلائل, صفحہ نمبر 178. یہ جو مسجد کے حال کے اندر ہے, اٹھ کے باہر آ جاؤ, مجھے پیچھے ورنہ آنا پڑے گا آپ کو نکالنے کے لیے. مسجد کے حال سے باہر آ جاؤ, ہمت کرو, برآمدوں میں جگہ ہے, اٹھو, ہمت کرو جلدی. مسجد کے حال کے اندر کوئی بھی نہ ہو. ابھی بھی بیٹھے ہیں. توجہ کریں, یہ پہلی آیت ہے. یہ جو منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام ہے, یہ اکثر کہتے ہیں کہ جناب قرآن سے دلیل دو, حالانکہ ان کا یہ کہنا غلط ہے. ہمارے لیے قرآن مجید بھی حجت ہے, ہمارے لیے حدیث بھی حجت ہے. ان کا یہاں پر یہ اعتراض لگانا غلط ہے, لیکن پھر بھی ہم قرآن مجید سے بہت سارے دلائل ابھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ذرا توجہ میں آ جائیں, ساتھ کی ساتھ میری ایک ترتیب ہے سننے کی, تو ایسے نہ ہو پھر کوئی ساتھی بعد میں پریشان ہو. سب سے پہلی آیت, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. اس آیت میں اللہ رب العزت میری گفتگو کو جو مختصر لکھ سکیں گے ان کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت یہودیوں کے ان اسباب کا تذکرہ کر رہے ہیں جن اسباب کی بنا پر ان پر لعنت کی گئی ہے. ان میں سے سب سے پہلا سبب فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, وعدہ توڑتے تھے. دوسرا سبب وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. تیسرا سبب قتلہم الانبیاء, انبیاء کا ناحق قتل کرتے تھے. چوتھا سبب
قولہم قلوبنا غلف، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم جتنا مرضی واعظ و نصیحت کر لو، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس پہ بات اثر ہی نہیں کرے گی۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر غلاف انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور ایک اور سبب آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے علی مریم بہتانا عظیما، مائی مریم پہ بہتان باندھتے تھے، شادی ہوئی نہیں، بچہ کیسے ہے؟ یہ مسلسل اسباب لعنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وجہ سے ہم نے یہودیوں پر لعنت کی ہے ان میں سے یہ اور یہ اور یہ اسباب ہیں۔ اس سے اگلا سبب اب ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وَقَوْلِهِمْ، وہ یہ کہتے کیا؟ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ، اب اس کو تھوڑا سا پہلے سمجھیں۔ اگر یہودیوں نے قتل کیا ہوتا تو قول کا ذکر نہ ہوتا، فعل کا ذکر ہوتا۔ قول بڑا جرم ہے یا فعل بڑا جرم ہے؟ اگر کیا ہوتا تو فعل کا ذکر ہوتا، فعل کا ذکر نہیں ہے، قول ہے۔ پتہ چلا محض قول ہی قول ہے، عمل فعل ایک بات۔ لکھ رہے ہو؟ ساتھ کے ساتھ لکھتے رہو گے آسانی ہوگی۔ پہلی بات پتہ چلا قول ہی، محض قول ہی قول ہے، فعل نہیں ہے، ورنہ فعل قول سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فعل کا ذکر کرتے، قول کا ذکر نہ کرتے۔ دوسری بات، یہاں یہ بات سمجھ آئی کہ فعل قتل نبی علیحدہ سبب لعنت ہے، قول قتل نبی علیحدہ سبب لعنت ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ علیحدہ سبب بتایا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، یہ علیحدہ سبب بتایا۔ نہیں سمجھے ہو صوفیوں؟ تو پتہ چلا فعل قتل انبیاء علیحدہ سبب لعنت ہے، قول قتل عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ سبب لعنت ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی قتل ہوئے ہوتے تو وہ تو قتلہم الانبیاء میں آ چکا تھا، اس سبب کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لکھ رہے ہو؟ ساتھ کے ساتھ لکھتے جاؤ۔ پتہ چلا لعنت کا ایک سبب فعل قتل انبیاء، دوسرا سبب قول قتل نبی۔ کچھ واقعہ اگر یاد ہو، خصوصاً جو ابتدائی درجات کے طلباء ہیں اور جو کالج کے ساتھی بیٹھے ہیں، توجہ سے ذرا مختصر سمجھو۔ یہ تو بادشاہ کا حکم تھا کہ پکڑو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور لٹکاؤ سولی پہ۔ اب وہ سپاہی نکلے، ان کو یہ نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں، تو ان کو ایک مخبر ملا۔ اس مخبر نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں۔ اب وہ مخبر آگے آگے، یہودی سپاہی اس کے پیچھے پیچھے۔ جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام موجود، جب اس کمرے کے اندر وہ مخبر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے آسمان پہ اٹھایا۔ جو مخبر اندر داخل ہوا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی۔ اب پیچھے سے سپاہی آئے،
انہوں نے دیکھا کہ بندہ ایک ہونے دو چاہیے تھے، ایک ہے، شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، نچلا دھڑ ہمارے بندے جیسا ہے، آؤ نہ تو بادشاہ کا حکم تھا، پکڑا اور لٹکا دیا سولی پہ، اور باہر نکل کے شور مچا دیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، شور مچا دیا، ہم نے تو قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو تم قتل کر سکے نہ تم سولی دے سکے، وہ جو لٹکایا تھا پھر وہ کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَلَكِنْ بولتے نہیں ہو، تم پہ اشتباہ ہو گیا، بندہ اپنا لٹکایا، نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا۔ اچھا اگر وہ ہمارا بندہ تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ آؤ آسان لفظوں میں اس باریک باتوں سے پہلے سمجھو، وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ ہمارا بندہ تھا، ہمیں اشتباہ ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، ان کو میں نے اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا۔ کہاں اٹھا لیا؟ اس پر اعتراض آئے گا بھی، اس کا جواب میں لا رہا ہوں کہ بل رفعہ اللہ، یہاں آسمان کا لفظ تو نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو آسمان پہ اٹھا لیا؟ یہ وہ سارے اعتراضات جو غامدی کرتے ہیں، قادیانی کرتے ہیں، کیپٹن مسعود الدین عثمانی والے کرتے ہیں، منکرین حدیث کرتے ہیں، جو حیات عیسیٰ کے منکر ہیں، سب کے اعتراضات اشکالات تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں گفتگو کو تھوڑا سا اور سہل کرتا ہوں۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ آپ میں سے ایک دو صوفی توجہ نہیں کر رہے، میں وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ پہلا دن ہے رعایت دوں گا، ورنہ میں ابھی کھڑا کر کے سنتا ہوں ان سے۔ صوفیوں ایسے نہیں کرو، ایسے کرو گے دوبارہ؟ بولتے نہیں ہو، دیکھ لو۔ چلو وہ صوفی اب میری نظروں میں تو آ گیا ہے، دعا کریں وہ اپنی جگہ نہ بدلے کل، سب کہیں آمین۔ پھر اس کی خیر نہیں ہے، میری ساری توجہ کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بل رفعہ اللہ الیہ، توجہ بھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ یہ جو صفت کا تذکرہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ شَكُورًا حلیمہ بھی فرما سکتے تھے، غفور اور رحیمہ بھی فرما سکتے تھے۔ عزیزہ کیوں کہا؟ عزیز یہ لفظ لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں کوئی انوکھا کام ہوا ہے، زبردست۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، بادشاہ کا حکم موجود ہے، سپاہی قتل کے لیے موجود ہیں، اپنے مخبر بن چکے ہیں، کمرے میں تنے تنہا عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، دنیاوی اسباب میں عیسیٰ علیہ السلام کا بچنا ناممکن ہے، جہاں دنیا کے سارے اسباب فیل کر کے جب میرا رب آسمانوں پہ اٹھائے تو میرے رب کا حق ہے کہ وہ کہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے۔ دیکھیں ایک صوفی ہے، وہ چوتھی منزل سے 4 من کا پتھر زمین پہ پھینکے اور لوگوں سے کہے دیکھا میری طاقت،